لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سورہ قیامہ کی ابتدائی یہ آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. اس حوالے سے ہماری ابتدائی گفتگو پچھلے ہفتے ہو چکی ہے. اس سورت کو جیسے یہ قرآن کی کتاب ہے، ہم عام لفظ کسی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ کتاب ہے، تو قرآن بھی ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب اس طرح سے نہیں ہے جسے عام ہم کتابوں کو جانتے ہیں. کتاب کا مصنف ہے، اس نے شروع میں کوئی انڈیکس دیا، تو مضامین اور ابواب باندھے، پھر اس کی تفصیل بیان کی. قرآن ایسی کتاب نہیں. قرآن اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمودات پر مبنی ایک خطبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات بانداز خطبہ. اب اس خطبہ کو قلم بند کیا گیا ہے، اس میں سورتوں کی ترتیب بھی ہے، اس میں مضامین جو ہیں وہ ایک جگہ سے پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مختلف مقامات پر پھیلے. قیامت کا جو موضوع ہے، ویسے تو قرآن میں جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں گزارش کی کہ یہ کوئی صفحہ قرآن کا ایسا نہیں ہے جس میں اس کا موضوع کسی نہ کسی انداز میں نہ ملتا، لیکن یہ سورت اس نام سے یہاں بڑی جامع اور بڑی ادب کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے، فصاحت اور بلاغت کے انداز سے، آواز کی بام و زیر کے لحاظ سے، اٹھان کے لحاظ سے ایک خاص قاری جو اس عربی لہجے میں جب پڑھتا ہے تو اس کا اپنا ایک تاثیر کا انداز ہے. اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. اس سورت کی ہم تمام آیات کو اب ہم دیکھیں گے. شروع ہو رہی ہے اس سورت کی آغاز ہو رہا ہے لاس. بظاہر یہ لام اقسموں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی لام منفصل متصل ہے، لیکن اصل میں یہ مضمون کی لحاظ سے الگ ہے. اور جب کوئی خطبہ شروع کرنے والا خطیب شروع کرتا ہے خطاب، تو جو حاضرین بیٹھے ان کے ذہنوں میں کچھ اشکالات ہیں، وہ کچھ اعتراضات رکھتے ہیں اور خطیب کو پتہ ہے. اب خطیب کہتا ہے نہیں، اب نہیں کر کے اس یہاں پہ مثبت انداز میں اپنے دلائل دے دیں. ایسا ہی قرآن مجید کی صورت کے انداز کا ماحول آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ تھے کہ جو قیامت کے بارے میں تعجب رکھتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گی، ہڈیاں نہیں ہوں گی، سب کچھ مٹی میں مل جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ بعض لوگ تھے کہ ہوگا تو بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا اچھی ہے تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. یہاں پر سب کچھ ملا ہوا تو وہاں بھی مل جائے گا. یہ بھی ایک مترفین کا قیامت کے بارے میں تصور. بعض لوگ یہ تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ وما یہلکنا الا الدہر هذه الحیات الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہی دنیا کی زندگی ہے، جینا مرنا ہے، اور یہ جینا مرنا زمانے کی گردش زمانے کا ایک اسلوب ہے. وہ چلتا ہے اور چل رہا ہے اور ہم بھی مر رہے ہیں، ورنہ یہ کسی حساب کے لیے اور کسی محاسبے کے لیے ہمیں کہیں کھڑا نہیں. بابا کا عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ تصور بھی تھا. اب ان تمام تصورات کی نفی کے لیے لفظ لا کو لایا گیا. نہیں، تمہارے سبھی تصورات غلط ہیں. تمہارے تمام کے تمام جو معاملات ہیں قیامت کے بارے میں وہ صحیح نہیں. اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اب یہ جو قسم کھانے والا متکلم ہے یہ کون؟ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ تو یہی لام اعلیٰ کہیں گے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، اور یقیناً اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بات کو قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے تو ایک ماننے والے کے لیے تو کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. رہے وہ لوگ
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے تو سن کہاں سے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی زبان سے سن رہے ہیں۔ اب متکلم یہاں بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قسم کھا رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اچھا یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، قسم کھا کے کسی بات کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں دلیل متکلم کی ذات ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قسم کھا رہے ہیں یہ اس معاشرے میں جانی پہچانی شخصیت ہے، اور اس دعوے بعثت نبوت سے پہلے اس معاشرے کے تمامی افراد آپ کو الصادق کہتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ سورہ ہجر جب نازل ہوئی ہے، سورہ ہجر مکی صورت ہے 14ویں پارے میں، تو اس کی آخری آیات نازل ہوئی فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اپنی دعوت کو ڈنکے کی چوٹ بیان کریں، برملا بیان کریں، کھلم کھلا بیان کریں، اور ان کے اعتراضات مشرکین کے ان کی پرواہ۔ اب حضور کو جب یہ خطاب ہوا، یہ حکم ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے ایک اس زمانے کے لحاظ سے خاص انداز اپنایا، کہا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی۔ اب یہ گویا کہ پہلے بھی وہاں پر اسلوب تھا کہ کوئی اہم خبر جب کسی بھی دینی ہوتی تو وہ اس پہاڑی پہ چڑھتا، اور اس وقت کا رواج یہ تھا کہ وہ اس حال میں لوگوں کو بلاتا کہ اپنے کپڑے اتار دیتا، اسے کہتے ہیں نذیر اوریاں، وہ ڈرانے والا جو ننگا ہو کے ڈرا رہا ہے، ہنگامی حالات کا ایک گویا کہ اظہار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کو، اسی انداز کو استعمال کیا، لیکن آپ نے کپڑے نہیں اتارے، آپ نے وہی صدا لگائی جو وہاں وہ لوگ لگاتے ہیں۔ سب لوگ متوجہ ہوئے، پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور اس بات کی آپ مشتاق ہیں کہ کون سی بات ہے، کون سی خبر ہے جو آپ سے سب دیں گے۔ آپ نے خبر دینے سے پہلے پوچھا لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا۔ فرمایا میں اگر یہ خبر دوں کہ اس گھاٹی سے، اس پہاڑی کے پیچھے سے بڑا جری لشکر تم پر حملہ آور ہونے تو مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مان لیں۔ آپ نے کبھی کوئی غلط بات کی نہیں، اگرچہ ہم وہ لشکر نہ بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے، آپ کے کہنے پر مان لیں، آپ صادق ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہو تو میری اس دعوت پر لبیک۔ اب اس پہ مجمع بھی کر لیا، اور ابو لہب نے بڑی سخت گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور وہاں موجود تھا، اور اس نے الفاظ کہے کہ جس کی رد میں اللہ نے پھر سورت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعائی انداز میں کہ آپ نے اس لیے ہمیں بلایا ہے، اور یہ بات اس نے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دیا اور اللہ نے خود جواب۔ تو یہ ایسے واقعات اس معاشرے میں بارہا پیش آ چکے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھرپور اعتماد تھا، ان کی شخصیت کا وزن اس آیت کے پیچھے موجود ہے۔ قسم کھانے والا متکلم کون ہے؟ محمد بن عبداللہ، جو الصادق کے لقب سے ملقب تم نے کی، وہ قسم کھاتے ہیں کہ قیامت تو قائم ہوگی، تم اس کے بارے میں اشکالات اور تم اس کے بارے میں تعجب کا شکار ہو، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ لازماً قیامت آنے والی۔ دوسری قسم نفس کی ہے۔ نفس کی جو 3 اقسام قرآن مجید میں آئی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئن۔ یہ جو امارہ نفس ہے، یہ نفس انسان کو برائی کی طرف راغب ہے، اکسا ہے، شیطان اس کو استعمال کرتا ہے اور برائی کو مزین کرتا ہے اور اچھا دکھاتا ہے، اس میں لذت دکھاتا ہے، وقتی فائدہ دکھاتا ہے، اور اس برائی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ کی کیفیت ہے۔ اس کے اوپر نفس کے اندر جو کیفیت ہے اسے لوامہ ہے۔ اس کیفیت میں نفس برائی اور اچھائی کی تمیز پیش کرتا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور اچھائی میں نفس اطمینان پاتا ہے اور برائی میں اس کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ بھائی یہ نفس جو ہے، یہ ضمیر اس کا نام ہے، نفس لوامہ، یہ تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے، فوراً تمہیں بتا دیتا، اور یہ کہاں سے لیا انسان نے؟ اللہ نے۔ سورہ شمس میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہم نے الہام کر دیا ہے اس انسان کو تقویٰ کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، یعنی فطرتاً یہ جانتا ہے برائی کو کہ یہ برائی ہے اور اچھائی کی پہچان بھی یہ رکھتا ہے۔ البتہ جو نفس کی ترغیبات ہیں وہ برائی کی طرف ہیں، شیطان بھی ان کو استعمال کرتا ہے، تو بعض دفعہ انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اچھائی کی اپنی کشش ہے، انسان اچھائی کو بھی اپناتے ہیں۔ تو یہ لوامہ کی جو کیفیت ہے، ملامت گر نفس جو ہے، یہ اچھائی اور برائی کی تمیز پیش کرتا ہے، اور وہ زندہ جاوید انسان کے اندر ایک ایسا آلہ ہے، ہر انسان محسوس کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ بات تو میں نے کر دی ہے، یہ ہو تو گیا، لیکن اس کو چین نہیں آتا تو گویا کہ یہ غلط، یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے حضور نے پوچھا تھا، فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے پوچھ لیا کرو، اور یہ بھی فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں، باطن میں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف اندر نہیں تو لوگوں سے کیا ڈرے گا، ماحول سے کیا ڈرے گا، کچھ ڈرے گا تو پھر وہ ڈر بھی اس کا ختم ہو جائے گا، اسی روش پہ اگر چلتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قسمیں یہاں کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، اگر اللہ کے رسول متکلم ہیں، اور حقیقت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود متکلم ہے، قیامت جس کے بارے میں تعجب کا شکار ہے انسان، اللہ قسم کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور نفس لوامہ جو حقیقت ہے، ضمیر جو انسان کو ودیت کیا گیا، اس کی قسم کھائی، اور فرمایا ایحسب الانسان، کیا خیال کرتا ہے انسان، کیا گمان کرتا ہے یہ انسان، ان نجمع عظامہ، ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، عظام کی ہڈیوں کو کرتے، کیا ہم ان ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ انسان کا یہ خیال ہے، یہ اشکال پیش کرتا ہے کہ ہم کیسے زندہ کریں گے ان ہڈیوں کو؟ بلا، کیوں نہیں؟ رد کیا، یعنی یہ تو ہمارا غلط، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو پور برابر کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ پور، فنگر پرنٹس، یہ جو بہت باریک ہے، ہر انسان کی دوسرے انسان سے ڈفر کرتے ہیں، ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور وہ انسان اس وقت بھی موجود ہے کہ یہ کسی کے من نون نہیں ملتے، اور جب سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں سب کے آپس میں نہیں ملیں گے، کہ اللہ کی قدرت کا، تخلیق کا شاہکار انسان حیران ہو جائے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تخلیق کا بہت بڑا ماہر ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہم انسان کی ہڈیوں کو جمع کرنے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں، بلکہ پور پور بھی سیدھے کر دیں، یہ بنانا جو اس کو پور کو کہتے ہیں۔ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ، بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، تاکہ یہ فجور و فسق کا ارتکاب آئندہ بھی کرتا ہے، امامہ آئندہ، آگے کی زندگی میں بھی نافرمانی کو، گناہ کو، فسق کو، فجور کو جاری رکھے، اس کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر یہ تسلیم کرتا ہے کہ قیامت ہے، اگر یہ مانتا ہے کہ اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے عقیدے اور اپنے ذہن کے مطابق خود اپنے اوپر ایک پابندی لگا لی کہ اب یہ میں کام نہیں کروں، اللہ کو بھلا کیا جواب دوں گا؟ اب چونکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا انکاری ہے، قیامت کو مانتا نہیں، ماننا نہیں چاہتا، اس لیے نافرمانی، فسق و فجور کو جاری رکھے۔ اصل انسان کے اندر معاملہ یہ، اس لیے یہ قیامت کو نہیں مانتا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ سوال بھی قرآن میں بڑا مختلف انداز سے آیا، قوموں کے حالات بیان کیے، اپنے انبیاء سے کہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین نے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے۔ تو یہ دعویٰ جو قیامت کا ہے، اس کے بارے میں یہ پوچھتا ہے کہ یہ کب ہوگا۔ اب اس کے کچھ احوال یہاں پر بیان کیے، منظر کشی کی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس وقت آنکھیں چودھیا جائیں، روشنی آنکھوں کی ختم ہو جائے، اتنی زور کی چمک، جب بجلی چمکتی ہے انسان کی بینائی ہوتے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آتا، ایسے کچھ آگ لگے گی کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر ایک ایسا ماحول بن جائے گا، چاند سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لائی جائے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔